آفت سے بچے۔ اب یہ بات جو ہے بڑی خاص ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اسی ایسے گلاں بناندے رہ جاندے ہاں اور کوئی نہیں جانتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ اور اگلی بس بہت ہی بہترین، بہت بڑی تسلی اور اطمینان ہے ہم سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ ذرا پڑھیں، سب لوگ کہیں وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے۔ تو پھر میں اور آپ کون ہے جو فیصلہ دے دیں؟ میں تو کسی کون ہاں کہ جنہیں فیصلہ دے دیئے کہ جی فلانا انج مریا دینی ادھر رزلٹ ہے ہونا۔ خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے اپنے صادقوں کی موت کو، اور خدا بتاتا ہے کہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ عزیزو، آپ سب کو ایک تمثیل یاد ہوگی، یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا جب وہ زمین پہ منسٹری ورک کر رہے تھے۔ لوکا 16 باب اور اس کی 19-31 آیت میں ایک سٹوری ملتی ہے، میں بیان کر دیتا ہوں، پڑھیں گے نہیں؟ اور سٹوری کیا تھی آپ سب کو یاد ہوگا، غریب لازر کے امیر، کسی کو بھی نہیں یاد کیا تھا؟ غریب لازر اور امیر شخص، ان دو لوگوں کی سٹوری ہے۔ اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب غریب لازر جو اس امیر شخص کے در پہ پڑا تھا، جو اس کے ٹکڑے کھاتا تھا، بلکہ وہ ٹکڑے جو کتوں کو ڈالے جاتے تھے، بلکہ کتے بھی اس کے ناسور چاٹ کے جاتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار اور لاچار، اور اس کو جو ہے نا بہت زیادہ بیماریاں تھی، چھوت کی بیماری تھی۔ اس حالات میں اس شخص نے اس زمین پہ اپنے سفر کو پورا کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب غریب لازر مر جاتا ہے، اس کا اس زمین پہ سفر پورا ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چلا جاتا ہے جی باپ ابراہیم کی گود میں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جو امیر شخص تھا، جو بہت بڑے محل میں رہتا تھا، جس کے بہت زیادہ نوکر چاکر تھے اور بہت بڑے بڑے معاملات تھے، لمبی گاڑیاں تھیں اور لمبے ٹیبل لگے ہوئے تھے جن پہ وہ کھانا کھاتے تھے، ڈائننگ بڑے بڑے تھے، اس پہ وہ کھانا کھاتا تھا۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ جو امیر شخص تھا، جب وہ مرا تو وہ سیدھا گیا اس آگ میں جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو عزیزو، اس سٹوری سے تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا، میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا اس بات کو، جو بھی ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھی، یہ بیسیکلی تمثیل ہے جو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمائی، اور میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ وہ سلامتی میں کیا ہو جاتا ہے جی؟ داخل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے جیسے وہ غریب لازر سلامتی میں کیا ہوا جی؟ داخل ہو گیا۔ تو اس بات کو جو ہے وہ یہاں پہ ہم ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں، اس بات کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہاں، خدا کے جو نیک رو لوگ ہوتے ہیں، جو راست رو لوگ ہوتے ہیں، جو صادق ہوتے ہیں، وہ یقیناً جب اس زمین سے ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں جی؟ سلامتی میں داخل ہو جاتے ہیں، باپ ابراہیم کی گود میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم نے اس بات کو بڑے ہی خاص طور پر آج سیکھنا ہے کہ جب ہم راست بازی کی زندگی میں مرتے ہیں، ایک گل ہو رہی تھی، یاد رکھو، یہ سارے واسطے نہیں جائے مدے کسی غلط فہمی چ رہو کہ جی ٹھیک ہے، خدا کے کلام چ لکھے ہے کہ جدو اسی مران گے مسیحی ہون دے ناتے، کیونکہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ مسیح لگ گیا ہے، تو اب خیر ہے، میں اس کا صادق ہوں اور میں راستی اور یہ ساری چیزیں حاصل کر لوں گا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ سلامتی جو ہے، یہ باپ ابراہیم کی گود جو ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے صادقوں کے لیے ہے، خدا کے راست باز
لوگوں کے لیے ہے۔ تو عزیزو، آج ہم نے اس کلام سے اس بات کو بھی سیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں کس لیول میں ہوں، کیا میں خدا کا صادق ہوں، کیا میں خدا کا راست باز بندہ ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر خدا کے کلام کو آج قبول کرنا ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اپنی زندگی کو ہم نے بدل ڈالنا ہے اور پرانی زندگی کو چھوڑ کے نئی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ تب جو ہے وہ ہم کیا کریں گے کہ جب مریں گے تو صادقوں کی موت مریں گے۔ تب جو ہے خدا کا یہ وعدہ کہ وہ جب اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے لازر جو ہے وہ مرتا ہے اور باپ ابراہیم کی گود میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وعدہ ان صادقوں کے لیے ہے، ان خدا کے نیک راست لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا ڈر اور خدا کا خوف ہمیشہ اپنے اندر رکھتے ہیں، جو یسوع مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا بخشا؟ حق بخشا۔ تو عزیزو، خدا کے راست باز بننے کے لیے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا پڑے گا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے ہمیں پانی اور روح سے بپتسمہ لینے کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یسوع مسیح خود فرماتے ہیں یوحنا 3 باب میں کہ اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو وہ آسمان کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خدا کے راست باز لوگ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ان مردوں کی طرح بننا چاہتے ہیں جو خدا کے صادق لوگ ہیں اور جو خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا پڑے گا۔ آج ہم نے اپنی بہن صبا کی گواہی سنی اور پاسٹر صاحب نے بھی اس کو بہت ہی خوبصورت ایکسپلین کیا۔ تو عزیزو، ہم سب کو اس طرح کی گواہیاں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم خدا کے راست باز لوگ بن سکتے ہیں۔ ادروائز یہ کلام پھر ہمارے لیے نہیں ہوگا، یہ کلام ہمارے لیے تب ہوگا۔ پچھلے دنوں میں ایک بہن تھی ہماری، میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ تو انہوں نے کوئی کام کہا، ہماری پاسٹرل کمیٹی تھی، وہ کام جو تھا وہ دنیاوی کام تھا، اور وہ ایسا کام تھا کہ جنہیں پادری جا کے خود گالاں کٹے یا لڑائی جھگڑا کرے، لیکن وہ بہن جو تھی وہ چاہتی تھی کہ جی تسی کرو۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا جذباتی ہو کے بول دیا، میں نے کہا میری بہن یہ ہمارا کام نہیں ہے، پادری لوگوں دیا طلاقاں نہیں کراندے، نہ پادری گھراں چ جا کے لڑائیاں کردے نے، تے مینوں جڑا نا معافی دو۔ تو وہ بہن نے کیا بولا کہ پاش صاحب ایڈے ایڈے لمبے لیکچر تسی دیندے ہو، تو کالے واسطے دیندے ہو؟ تو میں نے اسے ایک ہی بات کی جو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بیٹیوں اور بیٹوں، لمبے لمبے لیکچر او دے واسطے ہوندے نے جیڑا رسیو کرے۔ جو شخص خدا کے کلام کو رسیو کرتا ہے، یہ لمبے لمبے لیکچر اس کے لیے ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ گھنٹوں گھنٹوں جو سنایا جاتا ہے، یہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ رسیو کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کلام ہے۔ تو عزیزو، آج کا کلام بھی ان بیٹے بیٹیوں اور بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو قبول کرنے کو ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو تیار کیے بیٹھا ہے، اور آج کا کلام ہم قبول کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 116 اس کی 15ویں آیت بیٹے ذرا جلدی سے پڑھ لیں۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت پیش پڑا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ کوئی پڑھ سکتا ہے اونچی آواز میں، دہرا سکتا ہے؟ آمین، زوردار تالیاں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے جی خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابھی جو میں نے بات کی کہ خدا کے صادق لوگ بننا ہے، اور خدا کی نظر میں اس کے لوگوں کی موت جو ہے وہ
گراں قدر ہے، گراں قدر. ہمارے پاس بہت بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، پاسٹر شہزاد صاحب. تو یہ بہت بڑی تھیولوجی ہے اس کے اندر، بہت بڑی ڈاکٹرن ہے اس کے اندر. گراں قدر یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. خدا کے حضور، خدا کی نظر میں مقبول ہونا یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو. اس لیے ہم نے بھی ان صادقوں میں شامل ہونا ہے جو آج ہم نے نہیں بیٹھے. آج ہم مجبوریت سروس میں بیٹھے ہیں تو آپ یاد کریں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو یاد کریں کہ وہ صادقوں کی موت مرے. اور جب وہ صادقوں کی موت مرے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ کتنے بیٹھے ہوں گے. کون بتائے گا؟ بہن ریتا باپ ابراہیم کی گود کتنے نے؟ ہاللیلویا. باپ ابراہیم کی گود میں. کیا آپ اس بات پہ ایمان رکھتی ہیں؟ ہاللیلویا. یس، یہ میرا فیتھ ہے، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ خدا نے خود فرما دیا. ہم نے شروع میں ایک خدا کی صفت کے بارے میں سیکھا تھا کہ خدا جو فرماتا ہے وہی ایز اسی طرح ہوتا ہے. آدم جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا. اس کی عمر کتنی سی؟ 903. لیکن آگے چل کے اس کا جواب کیا ملا دوسرے پدرس میں سے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. تو عزیزو، خدا نے اگر ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ صادقوں کی موت گراں قدر ہے. صادق جب مرتا ہے، جب اس زمین سے اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ سلامتی میں شامل ہوتا ہے. کہ آج تو بعد رونا نہیں، آج تو بعد یہ نہیں کہنا کہ میرا ماں مر گئی تو پیو پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہے. آج ہم نے اس کلام کو سیکھ لیا ہے، آج ہم نے خدا کے اس حکم کو ریسیو کر لیا ہے. کیونکہ یوحنا میں اگر چلے جاتے ہیں 15ویں باب کی 14ویں آیت میں تو وہاں پہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جب تو خداوند کے حکموں کو پائے اور اس پہ عمل کرے تو خدا کی نگاہ میں تو کیا ہوگا جی؟ مقبول اور پاک ہوگا. اور پھر خدا کی قربت، یسوع مسیح کی قربت جو ہے وہ تجھے حاصل ہوگی. تو عزیزو، آج ہم نے اس بات پہ ایمان لے آنا ہے کہ جب ہمارے عزیز، ہمارے اپنے، ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی جب بچھڑتا ہے، جب اس زمین سے جاتا ہے تو فرسٹ آف آل یہ خدا کا منصوبہ ہے. یہ ہونے کوئی بیمار ہی نہ مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہ مرے گا، کوئی کس طرح مرے گا، کوئی کس طرح مرے گا. لیکن اپنے مقررہ وقت پہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، جانا ہی جانا ہے. تو اس بات کی آپ نے فکر نہیں کرنی. فکر کرنے کی ضرورت اب ہم جو زندہ ہیں ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ ساڑھے جو بھی ہر ایک شخص نے اپنی باری تے کی کرنا ہے؟ مرنا ہے، جانا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں زمین پہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم خدا سے ملاقات کی تیاری کر سکیں. اور تیاری جو کرنی ہے اس کے لیے ہمیں خدا کا پاک کلام دیا گیا. شروع میں پاسٹر صاحب نے کہا کہ ایمان کتوں ہے جی؟ پیدا سننے سے، اور سننا خدا کے کلام سے. جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو سہراتے ہیں، جب قرآن دین کو ہم سنتے ہیں تو یقیناً ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آج بھی ہم سب کا ایمان جو ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے مضبوط ہوگا. اور یہ خدا کا وعدہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیں زور دیتا ہے. اگر ہم زبور 46 جو ہم گاتے ہیں، میرا بڑا دل تھا پرسب کہ میں یہ گائیں، لیکن وہ ٹائم کم تھا تو میں نے کہا چلے رہنے دیں. وہ زبور یاد ہے کسی کی 46؟ رب ساڈا نال ساڈی ہے اپنا. وہ ساڈا زور جو رب ہے تے سانوں کاہدی ٹینشن؟ صرف ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، صرف ہمیں اس ایمان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا خادم چلے گا تو میں اس کے آگے آگے کیا ہوں گا؟ کھڑا ہوں گا. تو خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. عزیزو،
ایک ورس ہم اور پڑھتے ہیں اس کو اور زیادہ الیبوریٹ کرنے کے لیے، اور زیادہ کلیئر اور نکھارنے کے لیے۔ اگر میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھ دیں تو مزید ہم جو ہے وہ اس کے حوالہ سے سیکھتے ہیں۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ آمین۔ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی کدھر زندہ کیے جائیں گے؟ مسیح میں زندہ کیے جائیں گے۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ جب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو سارے پھل کھا لی پر ایک پھل نہ کھائیں، جڑا کہ نیکو بدی پہچان دا تھا۔ جب اس نے گناہ کر دیا، جب اس نے یہ بڑی غلطی کر دی، تو اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ موت آئی۔ موت آئی تو موت کس کے سبب سے آئی؟ کون کہ بتائے گا؟ کس کے سبب سے؟ گناہ، اور گناہ کیا کس نے؟ آدم نے۔ آدم کے سبب سے جب اس نے گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے موت آئی۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا ایمان جو ہم اپنے مسیحا، جو ہمیں اپنے منجی، اپنے نجات دہندہ پر رکھتے ہیں، یہ وہ ایمان ہے۔ عزیزو، کوئی بھی ایسا ایماندار نہیں، بلکہ ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح کے صلیب پہ دکھ اٹھانے، مر جانے، مصلوب ہوئے جانے، قبر میں دفن ہوئے جانے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے یہ انعام ہر ایک انسان کو مل چکا۔ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، مسیح میں زندہ کیے جائیں گے۔ تو عزیزو، ہر ایک شخص جو ہے، ہر ایک انسان جو ہے وہ مسیح میں زندہ کیا جائے گا۔ یہ میں اب آخرت کی بات کر رہا ہوں، جب یسوع مسیح اب دوبارہ اپنے جاہ و جلال میں پہلے جو بچہ بن کے آیا سی چرنی دکھ اٹھان واسطے، ساڑیاں لان پان، ساڑے لان پان اور برے چال چلن کو اپنے اوپر لینے، گناہوں کو لینے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یسوع مسیح اپنی فوجوں کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا، اور پھر وہ عدالت کرے گا، پھر وہ ہمارا حساب کرے گا، اور تب پتا چلے گا کہ کتنے کو پانی چاہیے۔ بچے جب پڑھتے ہیں اسکول میں، بڑے بھی جب کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو پورا سال ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ بڑے وچ کئی نکمے اسٹوڈنٹ بھی ہوندے نے، انہاں نوں سمجھ نہیں آندی، ٹیچر بیچارے بار بار 10 جویں خادم بار 10 کے تھک جاندے ہیں، تے اسی بھی سن کے سن ہو جاندے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سال پورے کی اسٹڈی کے بعد انہاں دا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب ان کا امتحان ہوتا ہے تو اس وقت اس بات کو سامنے لایا جاتا ہے کہ کون کس لیول میں ہے، کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ اسی طرح سے جب مسیح مقدس، مسیح معلوم دوبارہ اس زمین پہ آئیں گے تو پھر وہ یہ امتحان ہمارا لیں گے۔ اور ہوگا کیا جب وہ آئے گا، جب یسوع مسیح زمین پہ آئے گا، اور جو مردے جو مسیح میں مر چکے ہیں، جو لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جو صادق ہیں اور جو صادق نہیں ہیں، ان سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آئیں پہلا تسلیکیوں میں سر نکالیں، اور یہ آخری حوالہ ہے، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے۔ چوتھا باب 13ویں سے 18ویں، بڑے غور سے آپ نے سننی ہے۔ جی اے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ کیمرہ کیا سیکھا جی ہم نے؟ اے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں، اب یہ سوتے کا لفظ آ ہے، اتنی دیر سے ہم ہلاک اور مرنا اور یہ سارا کچھ سیکھ رہے تھے، ابھی لفظ آ گیا کہ جو سوتے ہیں
ان کی بابت تم نا واقف رہو. یہ کرنتھس کی کلیسیا سے نہیں کہہ رکھتا، یہ آپ کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے، میرے ساتھ خدا بات کر رہا ہے. اس لیے بڑے غور سے سننی ہے اس بات کو. نا واقف رہو تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو. اب خدا جو ہے، میں پلوس کی بات نہیں لے کے آ رہا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ واقف ہو جائیں اس بات سے. ہم نہ واقف نہ رہیں تاکہ اوروں کی طرح اسی بھی بیٹھتے رہیے، اسی بھی کام کرتے رہیے کہ لے میری ماں مر گئی، لگ لگ کے لے بیٹھی جا، لے میری ماں مر گئی، پتہ نہیں کہڑے عذاب جی، میرا پیو مر گیا. تو ہم نے اس غم میں نہیں پڑی رہنا. اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم واقف ہو جائیں، ہم اس بات کو جان لیں کہ جو مسیح میں سو جاتے ہیں انہوں نے ہوئے گا کی. اگلی آگے لکھا ہے چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. عزیزو، خدا کا کلام حقیقی تسلی ہے. اگر یسوع مسیح کی ہم بات کریں، یسوع مسیح کی صفات پہ ہم بات کریں، اس کی صفتوں پہ بات کریں، تو ان میں سے ایک بڑی صفت وہ ہے اطمینان. اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. وہ نہیں جو دنیا لیتی ہے بلکہ اپنا اطمینان. تو وہ ہمیشہ ہمیں اطمینان دینا چاہتا ہے. اس خوبصورت تلاوت سے ہمیں یہ بالکل آسان اور سادہ تعلیم کے ذریعہ سے پتہ چل گیا کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ سو جاتے ہیں. اور جو سو جاتا ہے اسی جگہ رات سوندے ہو، رات کو سوندے ہو نا سارے، صبح اٹھتے ہیں سب ہیں، اونچی بولو، صبح اٹھتے ہیں آپ سب لوگ. کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے، میرے ہم لیٹ اٹھ جاتا ہے، پر اٹھنے تو ہے نا. یعنی کہ جو سوتے ہیں وہ یقیناً اٹھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، کیونکہ جڑے مسیح سے مجھے مرنے نے وہ سو جاتے ہیں. جو سو جاتے ہیں وہ یقیناً اٹھتے ہیں، اور اس وقت مقررہ پہ جب خدا کی مرضی ہوگی. اور وہ مرضی کب ہوگی؟ جب یسوع مسیح اس زمین پہ دوبارہ آئیں گے. میں نے پہلے بتایا اپنے مقرب فرشتہ کے ساتھ، للکار کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تو لکھا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے سب سے پہلے وہ، اس کے بعد کون جڑے زندہ باقی ہیں اس کے استقبال کے لیے اٹھیں گے. تو عزیزو، اس بات کی ہمیں تصدیق ہو گئی ہے کہ خدا اپنے صادقوں کو، اپنے راست باز لوگوں کو کہاں پہ رکھتا ہے جی؟ پہلی چیز اپنی سلامتی میں، باپ ابراہیم کی گود میں. تو آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح کے آئیڈیاز یا دلیلیں نہیں دے گا کہ جی فلانا انج مریا سی تے انہوں اے ہو گیا ہونا ہے، تے فلانا انج مریا سی تے انہوں اے ہو گیا ہونا ہے. اور وہ جن کے رشتہ دار، عزیز بہن بھائی، ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی تسلی ہے کہ جو مردے مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں. اور میں نے ابھی ایک جسمانی اگزامپل بتائی کہ اسی بھی سارے سونے ہیں رات میں پر اٹھ جاتے ہیں. اسی طرح یسوع مسیح فرما رہے ہیں، اس کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جو مجھ میں مریں گے وہ مریں گے نہیں بلکہ سو جائیں گے. اور جو سویا ہوتا ہے وہ اذیت میں نہیں ہوتا، جو سویا ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے. جدوں اسی سونے ہیں تو سکون ملتا ہے. کئی دفعہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں
ہمیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہو جاتی ہے، تو اس درد میں ہم جب میڈیسنز یوز کرتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، تو جب ہم سو جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ کئی دفعہ ساڈا بخار راتی سوتے سوتے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو عزیزوں جب سو جاتے ہیں مسیح کے اندر، وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی اذیت میں نہیں ہوتے، بلکہ خدا کی سلامتی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو آج ہم نے اس کلام کی وساست سے صرف نہیں سکتے چلے جانا کہ جڑے ساڑھے عزیز مر گئے نے وہ سکون چنے، وہ سلامتی چنے، کافی نہیں، بلکہ جو زندہ ہے، جو باقی زمین پہ ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے، ہمیں آج توبہ کرنی ہے، ہمیں آج اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے، اور اگر کہیں پہ ہم ویک ہیں، کمزور ہیں، صادق نہیں ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار نہیں ہیں، تو آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں اور توبہ کریں، اقرار کریں، آج اپنی زندگیوں میں بڑی تبدیلی کو خدا سے مانگیں، خدا سے اس